السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خبریں اردو زبان میں۔ چین نے بھارت کے ساتھ تصادم سے قبل ہی مارشل آرٹسٹ فائٹرز کو گلوان بھجوا دیا۔ پہاڑی سرحد کے خطے میں جوہری طور پر مسلح دونوں ہمسائے، لیکن اس ماہ کی لڑائی سب سے زیادہ مہلک تھی، جو کہ 50 سالوں میں بھی نہیں دی۔ افغانستان میں تعینات روس کے سفیر کا کہنا ہے کہ روس نے افغان عسکریت پسندوں کو امریکی فوجیوں کے قتل کا معاوضہ ادا کرنے کا دعویٰ کرنے والی دھماکہ خیز کہانی ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے ملک سے فوجیوں کے انخلاء کی کوشش کو نشانہ بنانے والی خبر قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو افغانستان سے انخلاء نہیں چاہتی، اپنی ناکامیوں کا جواز چاہتی ہیں۔ ضمیر کابلوف بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کشتی حادثے سے 23 افراد موت کا شکار ہوئے۔ کشتی میں 50 افراد سوار تھے، باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستانی پائلٹس کے اسکینڈلز کے بعد سے ویتنام نے سارے پاکستانی پائلٹس کو معطل کر دیا۔ ویتنام کی سول ایویشن اتھارٹی نے سارے پاکستانی پائلٹس کو کام کرنے سے روک دیا اور ان کو شک ہے کہ سارے پاکستانی پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ سوڈان نے 120 سے زائد مشتبہ جنگجوؤں کی گرفتاری کا اعلان۔ سوڈان کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ 72 افراد جو گرفتار کیے گئے ان کا تعلق سوڈان کی بیداری و انقلابی تنظیم جس کے سربراہ موسیٰ ہلال ہیں۔ چائنا کے صوبے ہیبے کے شہر کاؤنٹی انزن میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جس سے 4 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن تھوڑے سے کیسز سامنے آنے کے بعد لگایا گیا ہے۔ اس سال کے شروع میں ہی چائنا کے شہر ووہان میں اس وائرس پر قابو پایا گیا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے اور چائنیز ادارے اسے سنگین لے رہے ہیں۔ چین کے صوبے سیچوان میں مہلک طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ تقریباً 12 لوگ مر چکے ہیں اور 10 افراد لاپتہ اور 7000 سے زائد لوگوں کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔